الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ بادئ توحید کے متبالو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وفاداروں، 72 نفوس قدسیہ کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور دل کی گہرائیوں سے نبی کو یاد کر لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اس دین کو نئی زندگی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا کی۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کے پیدا ہوتے ہی یہ خبر پورے مدینے کے اندر مشہور ہو گئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کرب و بلا کے میدان میں شہید کر دیے جائیں گے۔ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر میں قربان ہوں، یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ میرے آقا نے پوچھا اے ام فضل کیا بات ہے؟ ام فضل کہتی یا رسول اللہ میں نے ایک بہت خوفناک خواب دیکھا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا ام فضل اپنے خواب کو بیان کرو۔ ام فضل کہتی یا رسول اللہ میرا خواب بڑا ڈراونا ہے، یا رسول اللہ بتاتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ام فضل تم اپنے خواب کو بیان کرو۔ ام فضل کہتی یا رسول اللہ جب کل رات میں سوئیں تو یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا میری گود میں رکھا گیا، میں نے اس ٹکڑے کو اپنی گود میں لے لیا۔ یا رسول اللہ جب میری آنکھ کھلی تو میرے جسم سے پسینہ ٹپک رہا تھا، یا رسول اللہ میں بہت زیادہ گھبرا گئی، یا رسول اللہ میرا دل کانپ رہا ہے۔ اے میرے آقا آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میری گود میں رکھا گیا؟ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ ام فضل کہتی یا رسول اللہ میں نے اتنا خوفناک خواب دیکھا ہے، یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام فضل ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوگی اور وہ بچہ ام فضل سب سے پہلے تیری گود میں دیا جائے گا۔ ام فضل فرماتی ہیں کہ کچھ دن کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں اور سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میری گود میں دیے گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ میرے سرکار کو بتایا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ میرے سرکار تشریف لے گئے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں لیا۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور امام حسین کے جو ہے رخساروں کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں اذان کہی۔ اس کے بعد میرے سرکار نے فرمایا بیٹا حسین یہ تیرے نانا کی آواز ہے، بیٹا اس آواز کی لاج رکھ لینا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا اور
اپنے نانا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، نانا جان اگر آواز آپ کی ہے تو کان حسین کے ہیں، نانا جان اگر آواز آپ کی ہے تو دل حسین کا ہے، نانا جان آواز آپ کی ہے، دھڑکن حسین کی ہے۔ اے میرے نانا جان، لوگ تو مسجدوں کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نانا جان لوگ تو جو ہے مدارس کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مسجد نبوی میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اے میرے نانا جان لوگ کعبے کی چھاؤں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، مدارس کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہے، مسجد کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہے، کعبے کی چھاؤں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہے، مسجد نبوی کے مینارے کے نیچے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اے بابا جان، اے میرے نانا جان، اگر وقت آیا تمہارے دین کی حفاظت کے لیے تو میرے نانا جان لوگ تو مسجدوں کے اندر قرآن پڑھتے ہیں، لوگ تو مدارس کے اندر قرآن پڑھتے ہیں، لوگ تو کعبے کے اندر قرآن پڑھتے ہیں، لوگ تو مسجد نبوی کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نانا جان اگر وقت آیا آپ کے دین کے بچانے کے لیے تو میرے نانا جان میں آپ کے دین کو بچانے کے لیے میرے نانا جان میں حر کی جوانی کو دے دوں گا، میں قاسم کے ثواب کو دے دوں گا، نانا جان اگر وقت آیا آپ کے دین کو بچانے کے لیے تو میرے نانا جان میں عباس کے بازوؤں کو دے دوں گا، میرے نانا جان میں عباس کے سر کو دے دوں گا، اے میرے نانا جان اگر وقت آیا تمہارے دین کو بچانے کے لیے تو تمہارا بیٹا حسین جو ہے حر کی جوانی کو دے دے گا لیکن قرآن کی تلاوت کرے گا، قاسم کے ثواب کو دے دے گا لیکن قرآن کی تلاوت کرے گا، عباس کے بازوؤں کو دے دے گا لیکن قرآن کی تلاوت کرے گا، اور محمد کو دے دے گا لیکن قرآن کی تلاوت کرے گا۔ اے میرے نانا جان میں اپنے 72 نفوس قدسیہ کو تمہارے دین کی حفاظت کے لیے قربان کر دوں گا، اور میرے نانا جان میرا سر سجدے میں ہوگا، میرے سر کو کاٹا جائے گا، میرے نانا جان میرے سر کو جو ہے نیزے پر بلند کیا جائے گا، اس وقت دنیا خاموش ہوگی، لیکن نانا جان جب دنیا خاموش ہوگی تمہارا بیٹا حسین نیزے پر چڑھ کر قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن کو پڑھے گا، اور نانا جان میں اپنی جان کو دے کر تمہارے دین کی حفاظت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ نانا سے وعدہ کیا تھا بچپن میں، وہی بچپن کا وعدہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کرب و بلا کی سرزمین پر نبھانے کے لیے جائیں گے۔ ذرا دیکھتے ہوئے چلو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو۔ ابھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے سرکار نے پوچھا، علی تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ مولا علی نے کہا، یا رسول اللہ آپ کی اجازت کے بغیر علی اس بچے کا نام کیسے رکھ سکتا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا، علی اس بچے کا نام اللہ رب العزت خود بتائے گا۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب جبریل کو بھیج دیا۔ جبریل حاضر خدمت ہوئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ رب العزت آپ کو جو ہے مبارکباد دیتا ہے آپ کے بیٹے حسین کی، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حسین رکھا جائے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حسین اپنے اس بچے کا نام حسین رکھ دیا۔ ساتھ ہی جبریل کہتے ہیں، یا رسول اللہ ان قریب آپ کی امت کے کچھ لوگ آپ کے اس بچے کو شہید کر دیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اتنا سنا، میرے سرکار کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری امی جان ہیں، میرے سرکار کے پاس ہیں، عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ ابھی تو آپ مسکرا رہے تھے، یا رسول اللہ ابھی تو آپ خوش تھے، اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکلنے لگے؟ اے میرے آقا آپ کیوں رونے لگے؟ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ کیا سبب ہے آپ رونے لگے؟ آپ کی بیٹی فاطمہ کی یہاں تو بچے کی ولادت ہوئی ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، یا رسول اللہ آپ کو تو خوشی منانی چاہیے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ
عنقریب میری امت کے کچھ لوگ میرے اس بچے حسین کو شہید کر دیں گے، میرا بیٹا حسین کرب و بلا کے میدان میں جائے گا، میری امت کے کچھ لوگ جو ہیں اس پر جو پانی کو بند کر دیا جائے گا، میرا بیٹا حسین کرب و بلا کے میدان میں ہوگا۔ ام سلمہ فرماتی جب میں نے اتنا سنا میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، میں نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اس بیٹے حسین کو تمہاری امت کے لوگ شہید کر دیں گے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ام سلمہ ہاں میری امت کے لوگ جو ہیں اسی میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیں گے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہیں، میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ جبریل حاضر ہوئی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ اسی کرب و بلا کے میدان کی یہ مٹی ہے، اے میرے آقا جب یہ مٹی خون ہو جائے تب سمجھ لینا تمہارا بیٹا حسین کرب و بلا کے میدان میں شہید ہو گیا ہے۔ میرے سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی جو ام سلمہ کو دے دی اور ام سلمہ سے کہا اے سلمہ جب میرا بیٹا حسین جو ہے کرب و بلا کے میدان میں جائے گا، میرے بیٹے کے ساتھ جو ہے عباس ہوں گے، العباس علم بردار ہوں گے، ان کے ساتھ قاسم عون و محمد ہوں گے، علی اکبر ہوں گے، اور جب میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوگا تو اے ام سلمہ یہ مٹی مدینے کے اندر خون بن جائے گی۔ ام سلمہ کہتی ہیں اب میں ہر روز اس مٹی کو دیکھتی تھی کہ یہ مٹی کب جو ہے خون بنے گی۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ قسم خدا کی جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کرب و بلا کے میدان میں پہنچے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو پورا کر دیا، یعنی اس دین الہی کی حفاظت کو پورا کیا، اس سے جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کرب و بلا کے میدان میں شہید ہوئے تو یہ وہی مٹی اب مدینے کے اندر جو ہے خون بن جاتی ہے۔ یہاں سے مسلمانوں پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے علم غیب عطا کیا ہے، یعنی جو ہونے والا ہے مصطفیٰ کو اس کی بھی خبر ہے، کل جو ہوگا مصطفیٰ کو اس کی بھی خبر ہے، اور قسم خدا کی کل جو قیامت تک ہونے والا ہے میرے مصطفیٰ اس کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، یہ سرکار کا علم غیب بھی ہے، اور یہ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام سلمہ کو بتا بھی دیا کہ اے سلمہ ان قریب میرا یہ بیٹا کرب و بلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں لیا۔ میرے سرکار نے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کا بوسہ لیا، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رخساروں کا بوسہ لیا۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین کے گلے کو چوما۔ امام حسین کو میرے سرکار سونگ رہے ہیں، ذرا محبت کے انداز کو دیکھتے ہوئے چلو، کون دنیا کا ایسا نانا ہوگا مسلمانوں جو اپنی اولاد کو سونگتا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کریم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ حسین کو سونگتے ہیں کیا وجہ ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا اے صحابہ میرے حسین کے جسم سے جو ہے جنت کی خوشبو آتی ہے، کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے کا بوسہ لیا ہے، اس گلے کو چوما ہے جس گلے پر جو ہے خنجر چلنے والا ہے، جس گلے پر جو یزیدیوں کی تلوار چلنے والی ہے، جس جسم اطہر پر جو ہے مسلمانوں تلواریں چلنے والی ہیں، میرے مصطفیٰ نے پہلے اس گلے کا بوسہ لیا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں اے بابا جان یا رسول اللہ تمام نانا تو اپنی اولاد کو چومتے ہیں، اپنی اولاد کو پیار کرتے ہیں، لیکن بابا جان تم نے حسین کے گلے کو کیوں چوما ہے؟ تم نے حسین کے گلے کا بوسہ کیوں لیا ہے؟ اب ذرا سرکار کا جواب سنو۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ ان قریب میری امت کے کچھ لوگ میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیں گے، اس لیے بیٹی فاطمہ آج اپنے بیٹے حسین کے گلے کا بوسہ لے رہا ہوں، اس لیے کہ کل جو کرب و بلا کے میدان میں میرے بیٹے حسین کو جو تکلیف ہوگی وہی تکلیف مجھے مدینے کے اندر محسوس ہوگی۔ اسی لیے تو میرے سرکار نے فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جو مجھ سے دشمنی کرے گا اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ نے جب اتنا سنا آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ آج ہم اور آپ اپنی اولاد کو اگر پالتے ہیں بڑا کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا بیٹا جو بڑھاپے پر ہمارا جو سہارا بنے، لیکن قربان جاؤ سیدہ طیبہ
ताहिरा की मुसलमानों ज़िंदगी पर अगर उन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना जन्नती दूध पिलाया है तो इसलिए पिलाया है कि नाना का वादा मेरा बेटा हुसैन पूरा कर दे। आओ मैं तुमको बताता हुआ चलूँ कौन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मुसलमानों, मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन की उंगलियों को पकड़ लिया। मेरे सरकार ने अपने पैरों पर इमाम हुसैन के पैरों पर रख लिया। उसके बाद मेरे सरकार ने कहा हुसैन और ऊपर आओ। इमाम हुसैन और ऊपर बढ़ते हैं। उसके बाद मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन और ऊपर आओ। इमाम हुसैन और ऊपर जाते हैं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुसैन और ऊपर आओ। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कमर तक पहुंच जाते हैं, मेरे सरकार ने फिर कहा हुसैन मेरे और करीब आ जाओ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे सरकार के सीने मुबारक के करीब पहुंच जाते हैं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को अपने सीने से लगा लिया। इमाम हुसैन की पेशानी को मेरे सरकार बोसा दे रहे हैं। मेरे सरकार इमाम हुसैन को सूंघ रहे हैं। जरा मोहब्बत के अंदाज को देखते हुए चलो मुसलमानों, मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सीने से इमाम हुसैन को लगाने के बाद अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को खड़ा कर दिया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते मेरे परवरदिगार मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मौला तू भी हुसैन से मोहब्बत कर। और ए मेरे परवरदिगार जो हुसैन से मोहब्बत करे मेरे परवरदिगार तू भी उससे मोहब्बत कर। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मुसलमानों, यानी इमाम हुसैन से मोहब्बत करना अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करना है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। हमने देखा कि मेरे सरकार की गोद में जो है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलवागर हैं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन के मुँह में अपनी ज़बान को दे दिया। इमाम हुसैन उस ज़बान को चूस रहे हैं, उस लुआब दहन को पी रहे हैं, उस लुआब दहन को इमाम हुसैन पी रहे हैं, उस जन्नती लुआब दहन को इमाम हुसैन पी रहे हैं। आखिर क्यों मेरे सरकार ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना मुबारक थूक पिलाया है? तो आओ मैं बताता हुआ चलूँ। मेरे सरकार जानते हैं मेरा बेटा हुसैन जो है करबला के मैदान में जाएगा। मेरे बेटे हुसैन पर जो है यजीदी जो है पानी को बंद कर देंगे। मेरा बेटा 3 दिन का भूखा और प्यासा होगा। मेरे बेटे हुसैन के सामने जो है मेरे बेटे हुसैन के सामने औनो मोहम्मद को शहीद कर दिया जाएगा। अली अकबर की जवानी को ले लिया जाएगा। अली अकबर को शहीद कर दिया जाएगा। आज जब हुसैन के गले के नीचे से मेरा थूक उतरेगा, मेरा हुसैन आज जब मेरा थूक पेलेगा तो कल करबला के मैदान में से दुनिया की प्यास नहीं सताएगी। इसलिए मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को अपना लुआब दहन पिलाया है। मेरे अबू हुरैरा फरमाते हैं हमने देखा कि सरकार की गोद में इमाम हुसैन है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने कांधों पर बिठा लिया। उसके बाद मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में बुलंद कर दिया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते मेरे परवरदिगार मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मौला तू भी हुसैन से मोहब्बत कर। और मेरे मौला जो हुसैन से मोहब्बत करे मौला तू उसको बख्श देना, मौला तू उसके गुनाहों को माफ़ कर देना। अल्लाह की तरफ से निदाई ए मेरे महबूब जो हुसैन से मोहब्बत करेगा कल हम तुम्हारी शफाअत के जरिया उसके गुनाहों को माफ़ कर देंगे और हम उसे जन्नत अता कर देंगे। सुभान अल्लाह। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत है। मुसलमानों, मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कितनी मोहब्बत की है आओ मैं आपको बताता हुआ चलूँ। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। सहाबा फरमाते हम सरकार की बारगाह में पहुँचे। हमने देखा कि सरकार के दाएं पहलू पर जो है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए हैं और बाएं पहलू पर सरकार के लख्ते जिगर सरकार के बेटे इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए हैं। इतने में जिब्रील सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आप पर सलाम भेजता है। या रसूल अल्लाह
آپ کا رب فرماتا ہے کہ یا تو آپ ابراہیم کو چن لیں یا تو آپ حسین کو چن لیں، ان میں سے آپ کے پاس ایک رہے گا۔ اور اللہ ایک شہزادے کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، ایک شہزادے کو اللہ رب العزت اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوچنے لگے، میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی نگاہوں کو نیچے کر لیا اور میرے سرکار سوچنے لگے اگر میرا حسین دنیا سے چلا گیا تو میری بیٹی فاطمہ اور علی کا دل ٹوٹ جائے گا، میری بیٹی فاطمہ کو بڑا غم ہوگا اور اپنی بیٹی فاطمہ کے میں غم کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ بیٹیوں سے کیسی محبت کرنی چاہیے، بیٹیوں سے کیسا پیار کرنا چاہیے، یہ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو درس دیا ہے۔ مسلمانوں ذرا دیکھتے ہوئے چلو بیٹیوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، بیٹیوں سے محبت کیسی کی جاتی ہے، یہ میرے سرکار دنیا والوں کو بتا رہے ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل، اے جبریل، میں اپنے بیٹے حسین کو میں نے چن لیا، تم ابراہیم کو لے جاؤ، ابراہیم کو تم میرے بیٹے کو لے جاؤ۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سے میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر جب بھی تشریف لے جاتے ہیں، میرے سرکار یہ ارشاد فرماتے ہیں میرا بیٹا حسین وہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ تو مسلمانوں پتہ چلا میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بیٹے حسین سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی الفت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فدا کر دیا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں مسلمانوں، جن پر میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ ان کی عظمت، ان کی شان کیا ہے، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ جو ہیں میرے سرکار مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ کچھ بچے جو مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں، صحابہ بھی میرے سرکار کے ساتھ ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کے پاس پہنچتے ہیں، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں لے لیا، اس کی پیشانی کا بوسہ لیا، اس کے رخساروں کا بوسہ لیا۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں وہ بچہ ہے، میرے سرکار بڑی محبت و الفت کے ساتھ اس کے سامنے پیش آ رہے ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی انگلیاں مبارک جو ہے اس کے زلفوں میں ڈال رہے ہیں، کبھی اس کے بالوں پر، کبھی اس کے سر پر اپنا شفقت والا ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ جب وہ بچہ چلا گیا صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مدینے میں اور بھی بچے ہیں، میرے آقا آپ اس بچے سے اتنی محبت آپ نے کیوں کی، اس پر آپ نے اپنا نبوت والا ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا ہے، اس کے رخساروں کا بوسہ لیا، اے میرے آقا وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوا چلوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی محبت رکھنی چاہیے، امام حسین کی محبت ہمارے سینوں میں کیسی ہونی چاہیے، میں آؤ تم کو بتاتا ہوا چلوں۔ حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں ذرا سنتے ہوئے چلو۔ میرے سرکار فرماتے میرے صحابہ یہ جو بچہ ابھی تمہارے سامنے سے گزرا ہے، میرا حسین اس بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا، میرا حسین اس بچے کے ساتھ ایک مرتبہ کھیل رہا تھا، اس بچے میرا حسین جہاں سے گزرا اس بچے نے اس کے قدم کی نیچے کی خاک کو اٹھا لیا، اس مٹی کو اٹھا لیا اور اپنی پیشانی پر لگا لیا، اپنے چہرے پر لگا لیا۔ اے میرے صحابہ اس دن سے میں اس بچے سے اتنی محبت کرنے لگا، جب بھی میں اس بچے کو دیکھتا ہوں میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں یہیں تک بس نہیں کیا بلکہ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کل قیامت کے دن میں اس بچے کی شفاعت کروں گا، اور اے میرے صحابہ میں اس بچے کی بھی شفاعت کروں گا اور اس کے والدین کی بھی شفاعت کروں گا۔ تو مسلمانوں پتہ چلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اسی لیے تو میرے سرکار فرماتے ہیں جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر کوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے تو اسے جنت کا پروانہ مل رہا ہے، اسے شفاعت کا پروانہ میرے سرکار سے مل رہا ہے۔ اللہ اس کو بھی بخش رہا ہے جو امام حسین سے محبت کرے، اللہ اس کو بھی بخش رہا ہے، اللہ اس کو بھی بخش رہا ہے، اور اس کے والدین کو بھی اللہ رب العزت بخش رہا ہے۔ کون امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ آؤ میں تم کو بتاتا ہوا چلوں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ میرا
حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ آگے میرے سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ میرا حسین جو ہے جنتی پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رمضان المبارک رخصت ہونے والا ہے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں والدہ ماجدہ کل عید ہے، والدہ ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، ہم عید میں کیا نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ مدینے کے تمام بچوں کے کپڑے بن چکے ہیں، تمام بچے تو نئے کپڑے پہنیں گے، اے والدہ کیا ہم جو ہیں پرانے کپڑے پہنیں گے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں بیٹا فکر نہ کرو، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ سیدہ فاطمہ نے جو ہے اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد انہیں سلا دیا، اور سلانے کے بعد سیدہ فاطمہ نے اپنے مصلی کو بچھا دیا، اللہ کی عبادت کرنے لگی، اور جب عبادت سے فارغ ہوئی اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے پروردگار آج تک فاطمہ نے اپنے نفس کے لیے مولا تجھ سے کچھ نہیں مانگا، میرے پروردگار میں نے آج تک اپنے خواہش کے لیے مولا تجھ سے کوئی سوال نہ کیا، لیکن میرے مولا آج میرے بچے حسنین کریمین نے مجھ سے سوال کیا ہے، میرے پروردگار کل عید کا دن ہے، مولا مدینے کے تمام بچے تو نئے کپڑے پہنیں گے، اے میرے پروردگار ہماری مدد فرما، میرے پروردگار میرے اس بیٹے حسن نے مجھ سے سوال کیا ہے، جو میرا بیٹا حسن تیرے دین کی حفاظت کے لیے جسے 5 مرتبہ زہر دیا جائے گا، میرے پروردگار جو تیرے دین کی حفاظت کے لیے جو میرا بیٹا حسن شہید ہو جائے گا، میرے پروردگار میرے حسن کے لیے جو ہے انتظام کپڑوں کا کر دے۔ ادھر سیدہ فاطمہ دعا کر رہی ہیں، سیدہ فاطمہ آگے دعا کرتی ہیں اے میرے پروردگار میرا حسین وہ ہے جو کرب و بلا کے میدان میں جائے گا، میرے پروردگار میرا بیٹا حسین جو تیرے دین کی بقا کے لیے تیرے دین کی حفاظت کے لیے اپنے جسم پر جو 72 زخموں کو لے گا، میرے پروردگار میرا بیٹا حسین کے سر کو جو ہے نیزے پر لیا جائے گا، نیزے پر تیرے قرآن کی تلاوت کرے گا، مولا اسی حسین کا واسطہ ہے، پروردگار ہماری مدد فرما۔ ادھر سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رو کر دعا کر رہی ہیں، جب صبح کا سفیدہ پھیلتا ہے ابھی ہاتھ دعا سے نیچے نہیں ہوئے ہیں، اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی، اے سیدہ اپنے دروازے کو کھولو۔ جب سیدہ فاطمہ نے پوچھا کون ہے؟ کہا حسنین کریمین کا درزی ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا کپڑے لے کر آیا ہوں۔ نئے کپڑے سیدہ فاطمہ کو دے دیے گئے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان نئے کپڑوں کو پہن لیا۔ اب سیدہ فاطمہ جب اپنے بابا جان کی بارگاہ میں جاتی ہیں، اپنے بابا جان سے کہتی ہیں بابا جان یہ قصہ ہوا، یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ میرے سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ جانتی ہو کہ وہ جو تمہارے دروازے پر آیا تھا وہ کون تھا؟ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ مجھ سے اچھا جاننے والے ہیں۔ تو میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ وہ اللہ کا جبریل، وہ اللہ کا فرشتہ جبریل تھا جو تمام ملائکہ کا سردار تھا۔ تو مسلمانوں پتہ چلا ارے یہ وہ حسنین کریمین ہیں جن کے گھر کی غلامی جو ہے جناب جبریل کر رہے ہیں۔ ذرا غور و فکر کیا جائے کہ امام حسنین کریمین کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی۔ ارے جن کے گھر کی نوکری جناب جبریل کریں، قسم خدا کہ اس گھر کے گھرانے کا عالم کیا ہوگا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مسلمانوں بات یہیں تک نہیں ہے، مسلمانوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امام حسین پیدا ہوئے، آج بچوں کو پالا جاتا ہے۔ حضرت علی نے ایک جنگ کو فتح کیا، جب جنگ سے واپسی حضرت علی نے کی، ایک ایسے مقام پر حضرت علی پہنچے۔ حضرت علی جو ہے کبھی کسی درخت کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی درخت کے پاس جاتے ہیں، کبھی ایک نہر کے پاس جاتے ہیں، اس نہر کے پانی کو بڑے غور و فکر سے حضرت علی دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ حضرت علی کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت علی سے کہا علی یہ تو بتاؤ آخر تم جو ہے کبھی کسی درخت کے پاس جاتے ہو، کبھی کسی پتھر کے پاس جاتے ہو، علی تم اس نہر فرات کے پاس آتے ہو، علی آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت علی زارو قطار رو رہے ہیں،
ہیں, آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں حضرت علی کے. حضرت علی نے فرمایا صحابہ نہ پوچھو, بڑا درد بھرا میرا قصہ ہے, اپنے غم کو کس کے سامنے بیان کروں. صحابہ کہتے ہیں علی بتاؤ تو آخر وجہ کیا ہے, کبھی تم کہیں پر جاتے ہو, کبھی تم کبھی نہر فرات کے پاس جاتے ہو. حضرت علی فرماتے ہیں اے صحابہ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ کربلا کا میدان ہے کہ میرا بیٹا حسین اسی کربلا کے میدان میں آئے گا. میرے بیٹے حسین کے ساتھ میں جو ہے زینب بھی ہوگی, میرے بیٹے حسین کے ساتھ میں شہربانو بھی ہوں گی, میرے بیٹے حسین کے ساتھ میں جو ہے آنو محمد بھی ہوں گے, اور میرا بیٹا حسین جو ہے اس مقام پر اپنے گھوڑوں کو باندھے گا. میرا بیٹا حسین اپنے یہاں پر جو ہے اپنے خیموں کو لگائے گا, یہاں پر یزیدی جو ہے اپنے خیموں کو لگائیں گے, یہاں پر جو ابن زاد جو ہے تیروں کی بارش امام حسین کے خیموں پر کرے گا. آنو محمد کو اسی میدان پر شہید کر دیا جائے گا. تو مسلمانوں پتہ چلا حضرت علی کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہو جائیں گے. کربلا کے میدان میں امام حسین پر پانی کو بند کر دیا جائے گا. لیکن آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود جو ہے علی چاہتے ہیں, وہ علی ہیں جنہوں نے ایک ہاتھ سے جو ہے خیبر کو فتح کیا ہے. وہ خیبر جو 100 لوگوں سے تنہا نہیں اٹھتا تھا, حضرت علی نے اسے تنہا فتح کر لیا. آخر علی نے جو ہے اپنے بیٹے کو بچانے کی دعا کیوں نہیں کی, علی نے جو ہے اپنے بیٹے کو بچانے کی دعا کیوں نہیں کی, جن کا نبی جو ہے, جن کا بابا سید الانبیاء ہے, جن کا بابا جو ہے سید المرسلین ہے, جن کے بابا پر جو ہے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آخر انہوں نے دعا کیوں نہیں کی؟ اگر نبی چاہتے تو اپنے بیٹے کو کربلا کے میدان میں شہید ہونے سے بچا لیتے. ان نادانوں سے کہنا چاہتا ہوں, ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں کہ قسم خدا کی اگر میرے نبی اشارہ کر دیتے تو قسم خدا کی نہر فرات کا پانی جو ہے امام حسین کے قدموں میں آ جاتا. نہر فرات کا پانی امام حسین کے قدموں کا بوسہ لینا. پوری تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھ لو, پوری تاریخ اسلام میں تمہیں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ امام حسین کے لیے میرے سرکار نے یہ دعا کی ہو یا اللہ میرے حسین کی حفاظت فرمانا. میرے سرکار نے یہ دعا نہیں کی, سیدہ فاطمہ نے یہ دعا نہیں کی میرے پروردگار میرے حسین کی کربلا میں مدد فرمانا. حضرت علی نے یہ دعا نہیں کی یا اللہ میرے بھائی حسین کی مدد فرمانا. اگر سیدہ طیبہ فاطمہ نے اگر دعا کی ہے, اگر مولا علی نے دعا کی ہے, اگر میرے سرکار نے دعا کی ہے تو یہ دعا کی ہے اے میرے پروردگار کل میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں جائے گا, میرے بیٹے حسین کے سامنے جو ہے آنو محمد کو شہید کر دیا جائے گا. میرے بیٹے حسین کے سامنے جو ہے عباس کے بازوؤں کو کاٹ لیا جائے گا. میرے بیٹے حسین کے سامنے جو ہے علی اکبر کی جوانی کو لوٹ لیا جائے گا. میرے پروردگار میرے حسین کو صبر عطا کرنا, میرے پروردگار میرے حسین کو استقامت عطا کرنا. یعنی میرے سرکار نے اگر دعا کی ہے تو صبر کی دعا کی ہے. اسی لیے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میرے سرکار چاہتے ہیں تو نہر فرات کا پانی جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں آتا. لیکن میرے یہ امتحان تھا مسلمانوں, جو بچپن میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا جان سے جو وعدہ کیا تھا, وہ وعدہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں نبھانے کے لیے جائیں گے. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کون امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. مسلمانوں ایک ایسی شخصیت ہے مسلمانوں جن کی شکل و صورت میں جبریل وحی لے کر نازل ہوتے تھے, اللہ کا کلام اللہ کا قرآن لے کر آتے تھے. اس شخصیت کا نام دہیہ قلبی ہیں. دہیہ قلبی بڑے مالدار بڑے خوبصورت دہیہ قلبی ہیں. دہیہ قلبی فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں جو ہے بڑے میوے لے کر جاتا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو ہے ابھی چھوٹی سی عمر امام حسین کی ہے, 3 یا 4 سال کی حضرت امام حسین کی عمر ہے. میں امام حسین کی بارگاہ میں جاتا, میں میووں کو پیش کرتا, امام حسین میووں کو کھاتے ہیں. لیکن دہیہ قلبی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نہ پہنچ پایا, اور جب میں سرکار کی بارگاہ میں نہ پہنچا میری شکل و صورت میں جناب جبریل جو ہے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سرکار کی بارگاہ میں جبریل بیٹھ جاتے ہیں. سرکار کے سامنے جبریل بیٹھے ہوئے ہیں جو تمام ملائکہ کے سردار ہیں.
جو تمام ملائکہ کے سردار ہیں، میرے سرکار فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے ہوئے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ جاتے ہیں۔ پہلے سرکار کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دحیہ قلبی کو بیٹھے ہوئے دیکھا، یعنی دحیہ قلبی کی شکل و صورت میں جو ہے جبریل کو بیٹھے ہوئے دیکھا، میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی جبریل کی گود میں امام حسین جا کر بیٹھتے ہیں، میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس منظر کو دیکھا، میرے سرکار نے امام حسین کے ہاتھ کو پکڑا اور سرکار امام حسین کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ جبریل مسکرا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ رہنے دیجئے، امام حسین کو میری گود میں رہنے دیجئے۔ ذرا مسلمانوں، امام حسین سے کیسی محبت کرنی چاہیے۔ ارے انسان تو انسان، فرشتوں کا سردار جبریل بھی میرے امام حسین سے محبت کر رہا ہے، کیسا محبت کا درس دے رہا ہے۔ دنیا والوں کو آؤ ذرا دیکھتے ہوئے چلو۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، امام حسین کو آپ میری گود میں رہنے دیجئے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں۔ آگے جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کی بیٹی فاطمہ جب اپنی چکی کو چلاتی ہے اور تمہارا بیٹا حسین جب جھولے میں ہوتا ہے اور جب تمہارا بیٹا حسین رونے والا ہوتا ہے تو اللہ مجھ سے فرماتا جبریل تمام ڈیوٹی کو چھوڑ دو، تمام کاموں کو چھوڑ دو اور میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ کے گھر چلے جاؤ۔ میرا حسین رونے سے پہلے اس کے جھولے کو جھلا دو، ایسا نہ ہو جبریل میرا حسین رونے لگے۔ یعنی پتہ چلا مسلمانوں، حسین کی رضا میں سرکار کی رضا ہے، حسین کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ اسی لیے تو میرے سرکار فرماتے ہیں جس نے حسین کو راضی کیا اس نے مجھ کو راضی کر لیا، اور جس نے مجھ کو راضی کر لیا اس نے پروردگار کو راضی کر لیا، اور جس نے پروردگار کو راضی کر لیا اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں مسلمانوں، جن کے جھولے کو حضرت جبریل ہلاتے ہیں، جنہیں جھولا جو ہے جبریل علیہ السلام جو جنہیں جھولا دیتے ہیں وہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کون امام حسین ہیں؟ آؤ آپ کو بتاتا ہوا چلوں، جو اللہ کی راہ میں بے حساب جو ہے خیرات کیا کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی بچپن ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مسجد نبوی کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے بیٹے امام حسین کو آتے ہوئے دیکھا، میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس کے بعد میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں حسین کو محبوب رکھتا ہوں، اور جو حسین کو محبوب رکھے گا اللہ اسے محبوب رکھے گا۔ آگے میرے سرکار فرماتے ہیں جو حسین سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جو اللہ سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اللہ اسے جنت عطا کر دے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں۔ صحابہ سرکار کے پیچھے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی امام حسین کے نانا جو ہیں سجدے کے اندر جاتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے ہیں، اپنی نانا کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں۔ جب میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے ہیں، صحابہ کی جماعت پیچھے ہے، صحابہ کی جماعت پیچھے کھڑی ہے، اور میرے سرکار سجدے کی حالت میں ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا، اور اتنا طویل کیا مسلمانوں، اتنا طویل کیا کہ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 72 مرتبہ جو ہے تسبیح کو بیان کیا۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھانے والے ہیں، اتنے میں اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی ہے، جبریل حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے جب تک حسین اپنی مرضی سے آپ کی پیٹھ سے نہ اترے یا رسول اللہ آپ سجدے سے نہ اٹھنا۔ ذرا غور تو مسلمانوں کرتے ہوئے چلو، میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 72 مرتبہ جو ہے سبحان ربی الاعلی، اسے میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 72 مرتبہ پڑھا۔ اس کے بعد امام حسین جو ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے نانا جان کی پیٹھ سے اترتے ہیں اور اپنی ماں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کے گھر آ جاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ نے پوچھا بیٹا حسین آخر وجہ کیا ہے؟ بیٹا حسین وجہ کیا ہے؟ آج تم بڑا خوش ہو، آج بڑا مسکرا رہے ہو۔ تو بیٹا حسین نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا والدہ آج میں مسجد نبوی کے اندر گیا، میرے نانا جان جو ہیں جب سجدے کے اندر گئے میں اپنے نانا جان کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور میرے نانا جان نے جو ہے 70 مرتبہ جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔ تو سیدہ طیبہ فاطمہ نے کہا اے بیٹا حسین کیا تم نے نماز کا خیال نہیں کیا؟ بیٹا حسین کیا تم نے جماعت کا خیال نہیں کیا؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا والدہ یہ راز کی بات ہے۔ تو سیدہ فاطمہ نے پوچھا بیٹا حسین وہ راز کیا ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں میری والدہ آج میرے والد نے جو ہے میرے لیے آج جو سجدے کو طویل کیا ہے، آج جو 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہے، اے میری والدہ میں اپنے 72 نفوس قدسیہ کو ہے جو کرب و بلا کے میدان میں لے کر جاؤں گا اور سب کو جو ہے اپنے نانا کی شریعت پر قربان کر دوں گا۔ اور اے میری والدہ جب وقت آئے گا اپنے نانا جان کی شریعت کو بچانے کا تو میری والدہ میں اپنی جان کو اپنے نانا کی شریعت کے لیے قربان کر دوں گا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔